خوش آمدید ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع ہے غربت کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آج دنیا میں غربت مٹاؤ ایک عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے، اور یونائٹڈ نیشنز نے جو آج اس سال کی تھیم رکھی ہے وہ ایکٹنگ ٹوگیدر ٹو اچیو سوشل اینڈ انوائرمنٹل جسٹس۔ کس طریقے سے مل کر کام کیا جا سکتا ہے معاشرتی اور ماحولیاتی انصاف کے فراہمی کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں کووڈ-19 کے بعد، اور کیونکہ ابھی سیکنڈ ویو پوری دنیا میں چل رہی ہے بشمول پاکستان میں، تو جو لوگوں کو مشکلات پیش آئی ہیں، چاہے وہ ان کے روزگار چھن گئے ہوں یا ملک میں یا پوری دنیا میں جس طریقے سے ایک جو معاشی پہیہ تھا، معیشت تھی، وہ پوری سلو ہو گئی ہے۔ تو جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے تھے کرونا وائرس کے آغاز سے پہلے، ان میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان اس سے مبرہ نہیں ہے۔ پاکستان پہلے ہی جو ہے ایک بڑا ایمبیشس پروگرام رن کر رہا ہے، احساس پروگرام، جس کے ذریعے سوشل پروٹیکشن کی جاتی ہے اس سوسائٹی کے، اس طبقات کی کہ جو استطاعت نہیں رکھتے اور جو غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں یا بالکل پاس اس کے رہ رہے ہیں۔ لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیلنج ایک نہیں ہے۔ کرونا وائرس کا تو میں نے ذکر کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی بڑھی ہے، اور لوگوں کو جس طریقے سے اشیاء خورد و نوش کی فراہمی ہونی چاہیے تھی وہ کچھ عناصر کی وجہ سے وہ نہیں ہو پائی۔ تو یہ چیلنجز ہیں کہ جو مشکل کر دیتے ہیں کام ان لوگوں کا کہ جو کوشاں ہیں سوشل ویلفیئر پروٹیکشن کے اس پروگرام سے متعلق، اور اس کو آگے لے کے چلا رہے ہیں۔ ہم نے آج اسی دن کے حوالے سے اور اس سارے صورتحال پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو، اسپیشل اسسٹنٹ دا پرائم منسٹر فار پاورٹی ایلیویشن اور چیئرپرسن ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ جوائن کرنے کا۔ سوال تو بہت سارے ہیں، اور کچھ اس میں ٹیکنیکل بھی ہیں، کچھ فگرز بھی آپ کے پاس یقیناً ہوں گی، لیکن سب سے پہلی بات میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان کو آپ پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا فوری طور پر جو بھی بندوبست کر سکیں، اس غربت کی لکیر سے اوپر آ سکیں، یا نہیں بھی آتے تو کم از کم گزارا کر سکیں، لیکن اب جو موجودہ حالات ہیں جس میں چیزیں نہیں مل رہی ہیں تو بہت مہنگی مل رہی ہیں، تو یہ کتنا چیلنجنگ ہو جاتا ہے آپ کے لیے یہ سارا سلسلہ؟ لوگ یقیناً آپ سے بھی سوال کرتے ہوں گے کہ اگر آپ ہمیں 5، 6، 10 ہزار روپے دے رہی ہیں تو اس سے تو ہمارا گزارا مشکل ہے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ اپنے پروگرام میں بلانے کا، اور آج جو عالمی دن ہے برائے تخفیف غربت اس پہ فوکس کرنے کا میں پی ٹی وی کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ احساس پروگرام صرف کیش ٹرانسفر کا نام نہیں ہے، کیونکہ کرونا وائرس کے تناظر میں ایک بہت بڑا ایمرجنسی کیش کا سلسلہ چلا تھا، تو اکثر لوگ احساس پروگرام کو اب ایمرجنسی کیش ٹرانسفر سے یہ آئیڈینٹیفائی کرنے لگے ہیں۔ احساس پروگرام میں 140 سے زیادہ پسماندہ لوگوں کی تحفظ کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے پروگرامز ہیں، پالیسیز ہیں 140 سے زیادہ۔ اس میں کچھ جو کلیدی ہیں وہ کفالت ہے، خواتین کے بچت بینک اکاؤنٹس ہیں، پھر نشو و نما پروگرام ہیں، پھر انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہے، پھر تعلیمی وظائف ہیں، پھر احساس بلا سود قرضہ ہے، احساس آمدن کا پروگرام ہے، ہیلتھ انشورنس کا پروگرام ہے، پھر پناہ گاہیں ہیں، یتیم خانے ہیں، لنگر خانوں کا پروگرام ہے، احساس ون ونڈو ہے، ڈیٹا ہے، اور اس پورے پروگرام کو رول آؤٹ کرنے کے لیے ایک نظام بنا ہے، ایک نئی منسٹری، بجٹ، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، گورننس سے متعلق بہت سے اصلاحات، ایک لمبی فہرست ہے۔ تو پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ صرف ایمرجنسی کیش نہیں ہے۔ مگر آپ کا جو دوسرا سوال تھا وہ میں بھول گئی ہوں، اگر آپ کائنڈلی لوگ مطلب اٹس ون آف دا کمپوننٹس نا جی، اگر جی بالکل، آپ جو یہ کیش ڈول آؤٹ کر رہے ہیں تو، اور بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن سوال یہ آتا ہے کہ اگر کسی خاندان کا آج سے 1 سال پہلے 10,000 روپے میں گزارا ممکن تھا، بالکل یاد آ گیا جو آپ کا سوال تھا، اب وہ ذرا مشکل ہو گیا ہے۔ بالکل آئی بیگ یور پارڈن، سوال آپ کا مجھے بالکل یاد آ گیا۔ دیکھیے، جب بھی کسی ملک پہ یا تو کوئی آفت آتی ہے، کوئی ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے، یا انفلیشن زیادہ ہوتی ہے، تو سماجی تحفظ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں، اور وہ اپنی کوریج بڑھاتے ہیں، ہاریزونٹل اور ورٹیکل، کہ زیادہ مدد کی، زیادہ لوگوں کی۔ تو یہ تو ایک مسلمہ بات ہے، یہ تو تمام تر ممالک میں ایک ہی قسم کا ڈائنامک ہے۔ اور آپ نے دیکھا جب کرونا وائرس کا مسئلہ ہوا اور لوگوں پہ کی روزگار
متاثر ہوئی، لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں، لوگوں کی دہاڑی دار بھائیوں کی کو کام نہ ملنے لگا، تو اس وقت احساس ایمرجنسی کیش لایا گیا تھا تاکہ لوگ کم از کم جب تک لاک ڈاؤن ہے تو اپنے گھر میں بیٹھتے. اسی طرح جب انفلیشن ہوتی ہے کسی بھی تو سماجی تحفظ سے بھی زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، اور آپ بہت ہی جلد سنیں گے کہ ہماری کفالت کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے. ابھی تک حکومت پاکستان 4.6 ملین خاندانوں کی کفالت کرتی تھی، اور اب اس کو کہیں گنا زیادہ بڑھایا جا رہا ہے. مگر آپ کی یہ بات کہ خالی لوگوں کی کیش ٹرانسفر سے غربت ختم ہو جائے گی، یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ خالی غربت ختم کرنے کی ریسیپی نہیں ہوتی. ڈفرینٹ لوگوں کو کی ڈفرینٹ نیڈز ہوتی ہیں. اگر کوئی عورت ہے وہ گھر میں چھوٹا سا بوتیک بنایا ہوا ہے تو اس کو تو سلائی مشین کے لیے قرضہ چاہیے، یا اگر کوئی دیہی علاقے میں کوئی انتہائی غریب خاندان ہے تو اس کو تو بکری اور گائے دینے سے ہی ان کی جو فارچون بدل سکتی ہے، جیسے ہم آمدن میں پروگرام کرتے ہیں. کوئی دہاڑی دار مزدور آتے ہیں شہروں میں اور وہ روزانہ 100 روپے اپنے کھانے پہ خرچ کرتے ہیں، تو ان کے تو 3000 روپے مہینے ہی بچ جائیں گی اگر وہ پناہ گاہ میں کھانا مفت کھا لیں گے، لنگر میں کھانا کھا لیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ سلسلہ تو وزیر اعظم کی ڈائریکٹ سربراہی میں پورے ملک میں جاری ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ڈفرینٹ یہ پروگرامز ہیں، اور ایک لمبی فہرست کا میں نے ذکر کیا، یہ ڈفرینٹ مستحق لوگوں کے لیے ہیں، اور یہ ڈفرینٹ مستحق لوگوں کے لیے ایٹ کی پوائنٹس کام آتے ہیں. مگر کسی بھی ایک معاشرے میں، کسی بھی ایک ملک میں جب ترقی ہوتی ہے، جب گروتھ ہوتی ہے، روزگار کے مواقع بنتے ہیں، نوکریاں ہوتی ہیں، اور جب حکومت شفافیت کے ساتھ ایسا نظام بنائے کہ اس اکنامک گروتھ کے ثمرات جو ہیں وہ ایکویٹیبلی لوگوں کو ملیں، میرٹ پہ لوگوں کو نوکریاں ملیں، کرپشن کا کلا کماؤ، تو پھر اس کا یہ دونوں چیزوں کا جو مل کے اثر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، سماجی تحفظ کی بھی اور دوسری طرف سے یہ جو جابز اور لائیولی ہوڈز کا بھی. آپ کی اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں کتنے لوگ اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کا جو پچھلا ہاؤس ہولڈ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر سروے ہوا تھا، ان اعداد و شمار کے مطابق تو 24% لوگ جو تھے وہ آفیشیل جو شرح تھی 2016 میں انکم پاورٹی کہلاتی تھی اس کی. اب ایک نیا ہاؤس ہولڈ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر سروے ہوئے، اس کے ریزلٹس اویٹڈ ہیں کہ کیا اس میں کمی ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، اور وہ 2018 میں وہ سروے ہوا تھا، اس کے ریزلٹس اویٹڈ ہیں. مگر ایک دوسرے پیراہے سے بھی ہم غربت کی شرح کو دیکھتے ہیں، اس کو جس کو انگریزی میں ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کہتے ہیں، کہ یعنی کہ صرف آپ آمدن کو نہ دیکھیں مگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ کسی گھرانے میں کیا صحت بچوں کی کیسی ہے، نیوٹریشن کی کیا حالات ہیں، ان کی جو ایجوکیشن جو ہے کیا ان کو میسر ہے، ان کی لیونگ کنڈیشنز کیسی ہیں، صاف پانی گھر میں آتا ہے یا نہیں، سینیٹیشن کا کیا حال ہے. تو اس تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کا ایک اور بھی پیراہا ہوتا ہے، اور اس کے مطابق جو ہماری کچھ سال پہلے کی فگرز تھیں وہ 38% تھیں. ابھی سرویز جو ہیں وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ان دا فیلڈ ہیں، جو ہمیں آن اے سیمپل بیسس، یعنی کہ جیسے بیورو آف اسٹیٹسٹکس سیمپل 7-8 ہزار کا پروونشلی ریپرزینٹیو سیمپل اٹھاتا ہے، تو وہ فیلڈ میں جیسے ہی اس کے اعداد و شمار آئیں گے تو سامنے رکھیں گے. ایک چیز معاف کیجیے، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. احساس کے دائرے کے نیچے بھی ایک نیشنل سوشو اکنامک سروے جاری ہے جو گھر گھر اعداد و شمار کلیکٹ کر رہا ہے، اور ان اعداد و شمار کی بیسس پہ ہم اپنی تمام جو احساس کے پروگرام ہے وہ تشکیل دیتے ہیں. تو یہ دونوں جو سرویز ہیں، کیونکہ کووڈ کے بعد جو غربت کی شرح ہے، جو ولنریبلٹی کی شرح ہے، وہ اب ہمارے حساب سے بڑھ گئی ہوگی، تو انشاءاللہ جلد ہی اعداد و شمار سامنے آ جائیں گے. اچھا، یہ جو بڑے بڑے ادارے جیسے ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک، یہ سرویز کرتے ہیں اور یہ پاکستان اور دیگر ممالک کے بارے میں اپنی رپورٹ شائع کرتے ہیں، تو کتنی اوتھینٹک ہوتی ہیں؟ ورلڈ بینک کے مطابق تو 2020
جب کا خاتمہ ہوگا تو پاکستان میں تقریباً 40% کے قریب جو ہے وہ لوگ غربت کی لکیر، اور اس میں وہی ملٹی ڈائمینشنل جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، اس میں میل نیوٹریشن بھی ہے، اس میں آپ کی انکم بھی آ جاتی ہے. سو ان اداروں کے اعداد و شمار پر ہم یقین کریں یا انتظار کریں کہ سرکاری طور پر ہمیں کیا خبر ملتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو انٹرنیشنل ادارے ہوتے ہیں ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، انہوں نے گلوبل ایسٹیمیٹس کرنے ہوتے ہیں، اور وہ جو بھی ملک میں جو بھی سروے ڈیٹا ہوتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ پروجیکشنز کرتے ہیں، ٹھیک، اور اس حد تک وہ اعداد و شمار ٹھیک ہوتے ہیں. عالمی بینک نے اور تمام انٹرنیشنل اقوام متحدہ کی یہی پروجیکشنز ہیں کہ 400 ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ خطے غربت سے کووڈ کی وجہ سے نیچے چلے جائیں گے. اسی لیے اس سال یہ تخفیف غربت کا جو دن ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہمیں حکومتوں کو تمام دنیا میں یہ باور کرانا، عالمی سطح پہ جو کوششیں جاری ہیں باور کرانے کہ یہ جو سماجی تحفظ ہوتا ہے، یہ جو لوگ پسماندہ رہ جاتے ہیں، جن کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہوتے، اور خاص طور پہ جو کووڈ کی وجہ سے جن پہ شدید دباؤ آیا ہے، ان کی مدد کرنا، ان کی امداد کرنا حکومتوں کا فرض ہوتا ہے. اور یہ کوئی ہم ان کو خیرات نہیں دے رہے، یہ لوگوں کا ایک حق ہوتا ہے گورنمنٹس کے اوپر. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے، کیونکہ الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے آج سے کوئی 1.5 سال پہلے ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے لیے پاورٹی ایلیویشن جو ہے وہ ایک پرائیورٹی ہے، اور یہ وزیر اعظم کی ڈائریکٹ جو ان کی جو ویژن ہے یہ اس سے مطابقت رکھتی ہے. کووڈ سے کہیں پہلے وہ بارہا کہہ چکے تھے کہ ریاست مدینہ ویلفیئر سٹیٹ ہے، اور ہم آج کل کی دنیا میں ان پرنسپلز پہ جو ویلفیئر سٹیٹ بنائیں گے اس میں ٹیکنالوجی کا بھی عمل دخل ہوگا، ڈیجیٹل انٹرپلے بھی ہوگا، ڈیٹا کا بہت عمل دخل ہوگا، جینڈر امپاورمنٹ کی بھی بات ہوگی، ٹرانسپیرنسی سب سے زیادہ مقدم ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سب اساس کی اسٹریٹجی میں بھی یہ چیزیں لکھی گئی ہیں. تو آپ کے سوال کے جواب میں جو میں یہ خاص چیز کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اللہ کی مہربانی سے ہم نے ایک بہت ہی احسن قدم اٹھایا ہوا تھا، اور 2019 میں جو انفراسٹرکچر پہ جو انویسٹمنٹس ہوئی تھیں، جو بائیو میٹرک ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم تھا وہ 2019 میں اس کی پروکیورمنٹ ہوئی تھی جنوری ٹو اکتوبر. یہ جو ایس ایم ایس بیسڈ ریکویسٹ سیکنگ سسٹم تھا 8171، یہ پہلے کبھی بھی کنسپچولائز بھی نہیں ہوا تھا. یہ ہم نے اس کی ٹیسٹ رنز 2019 میں کی تھی. یہ جو ڈیٹا انالیٹکس کا ہم نظام لے کے آئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 کی دسمبر میں 8,20,165 لوگوں کو بی آئی ایس پی کی لسٹ سے خارج اس وجہ سے کیا تھا کہ ان کے پاس گاڑیاں تھیں، وہ سرکاری ملازم تھے، وہ بار بار ٹریول کرتے تھے. اور تو یہ جو 3 نظام ڈیجیٹل بنائے، یہ کووڈ کی ایمرجنسی کیش کی ایگزیکیوشن میں بہت کارآمد آئے. تو لمبی بات ہو گئی، مگر کہنے کا میرا یہ مطلب تھا کہ سماجی تحفظ ان لوگوں کے لیے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا ایک حق ہے حکومتوں کے اوپر، اور حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو احسن طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں. ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل کویسچن ہے، وہ یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جو عالمی اداروں نے غربت کی لکیر یا انکم کا جو ایک معیار تھا وہ جو سیٹ کیا تھا وہ شاید $1.25 پر ڈے پر فیملی کا رکھا گیا تھا، اور اب شاید $1.9 یا $2 سے نیچے ہے. تو یہ جو تھوڑا سا اضافہ اس میں، بلکہ تھوڑا سا تو نہیں، اچھا خاصا اضافہ اگر اس خاندانوں کے بارے میں بات کریں، سو اگر اس معیار کو دیکھیں تو بہت سارے لوگ تو آٹومیٹکلی پاورٹی لائن سے نیچے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو معیار جو طے کرتے ہیں، یہ حکومتوں کے ساتھ مل کے آپ اگری کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے $2 سے نیچے جو کما رہا ہے، جو آج سے پہلے جو معیار تھا وہ $1.25 تھا؟ دیکھیے جی، عالمی اداروں کی ہر عالمی ادارے کی اپنی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ ملکوں کو کیسے انگیج کرتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز میں جنرل اسمبلی ہوتی ہے، وہاں ہر سال سپٹمبر میں ہیڈز آف اسٹیٹس کے ساتھ ڈیلیگیشنز جاتے ہیں.
پھر جیسے WHO ہے وہ ہیلتھ منسٹرز کا فورم ہے, پھر ایجوکیشن منسٹرز کا اور فورم ہے, لیبر منسٹرز کا ILO فورم ہے, جو ریفیوجیز سے ڈیل کرتے ہیں وہ UNHCR میں ان کی کنویننگ ہوتی ہے, ورلڈ بینک میں فائنانس منسٹرز جاتے ہیں. تو ہر ایجنسی کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ ملکوں سے کس طرح سے ڈیٹا اکٹھا کریں, کس طرح سے ان سے کنسنسس بلڈ کریں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر کسی عالمی ادارے نے کچھ کہہ دیا ہے تو بس آپ اسی کے اوپر چلیں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ہم نے جو احساس کے لیے جو پلاننگ کی وہ بالکل یونیک تھی. وہ کوئی عالمی اداروں سے کنسلٹنٹس نے آ کے نہیں کی, وہ ہم نے خود پلاننگ کی, ہم نے خود کنسپچولائزیشن کی ایک نئی چیز. اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہ اپنی پلاننگ, اپنی ایگزیکیوشن خود کر سکتے ہیں, اپنی کنسپچول کٹنگ ایج جو کانسیپٹس ہے وہ خود لے کے آ سکتے ہیں, اور وہ دنیا کے لیے ایک مشعل راہ بن سکتے ہیں. تو میں کیونکہ میرا بہت کریئر عالمی اداروں کے ساتھ ڈفرینٹ کمیشنز فورمز پہ رہا ہے, تو میں اس سسٹم کو اچھی طرح سمجھتی ہوں اور اس سسٹم کو رسپیکٹ کرتی ہوں. ویری رائٹ. اس کو ایک اور طرح لے لیتے ہیں سوال کو, وہ یہ کہ آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیپنگ ان ویو دا گراؤنڈ ریالٹی آف پاکستان, اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کس طریقے سے یہاں پہ گزارا کرتے ہیں. ہم شہروں کی بات نہیں کر رہے, ہم ایسے دور دراز دیہات کی بات کر رہے ہیں جس کے پاس بجلی کا بل بھی نہیں دینا, جہاں پہ گیس بھی نہیں ہے, اس نے صرف اور صرف اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے کسی طریقے سے. تو اگر اسی معیار کو سامنے رکھیں اور 300 روپے مثال کے طور پہ ڈیلی کی آمدن اس گھر کی ہے, تو مہینے کے تقریباً 9,000 روپے بن جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ غربت کی لکیر سے نیچے کہلایا جائے گا, یا 9,000 روپے میں ایک فیملی کا دور دراز علاقے میں نو اوور ہیڈز, نو بلنگ, نتھنگ گزارا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ ایک گاؤں میں, ایک دور دراز گاؤں میں جہاں سبسسٹنس لیونگ ہے, اور اسلام آباد میں اور کراچی میں اور لاہور میں زمین آسمان کا فرق ہے. مگر آپ نے جو آپ کا جو تو یہ ایک براڈ برش جنرلائزیشنز 9,000 روپے پہ تو نہیں ہو سکتی. میں نے اسی لیے دور دراز علاقے کا ذکر کیا, اربن ایریا کی تو بات ہی نہیں کر رہا. ہاں, مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب کووڈ آیا تھا تو ہم جو کوانٹم آف سپورٹ کہ کتنے لوگوں کو سپورٹ کریں, وہ کرنے سے پہلے ہم نے لیبر فورس سروے جو تھا اس کا ایک مائکرو انالیسس جلدی سے کروایا تھا, اور اس سے ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ پاکستان میں 24 ملین جو بریڈ ونرز ہیں, جو مطلب کمانے والے ہیں, وہ یا تو دہاڑی دار ہیں یا تو ان کو پیس ریٹ ملتا ہے, وہ اس کا اردو کی ٹرانسلیشن مجھے ابھی بھول رہی ہے, مگر ان کو اجرت اسی وقت ملتی ہے جب وہ کام کرتے ہیں, یا وہ ہمارے غیر رسمی شعبے میں وہ خود اپنا کام کرتے ہیں, چھوٹی سی ریڑھی چلاتے ہیں یا سبزی کی دکان ہے چھوٹی. 24 ملین جو ہمارے کمانے والے ہیں. اب اس کو آپ ہاؤس ہولڈ سائز سے ملٹیپلائی کریں تو یہ تقریباً بنتا ہے کوئی 1,60,00,000. یہ پاکستان کی 2/3 آبادی ہے, یہ ایک بہت بڑی تو یہ ہائیلی ولنریبل, اور یہ ولنریبل ہے. اب آپ نے دیکھا کہ کووڈ میں یہ جو سیگمنٹ تھا یہ سب سے بری طرح افیکٹ ہوا, اور جب ایمرجنسی کیش کی ٹرانسفرز چل رہی تھی تو ہم سب فیلڈ میں تھے اس وقت. تو ساری گورنمنٹ کی جو ساری مشینری تھی بشمول کیبنٹ ممبرز کے, بیوروکریسی کے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس میں تھے, سب اس وقت فیلڈ میں تھے, اور میں پرسنلی دیکھتی تھی کہ جو نیڈ ہے وہ بڑی میسو نیڈ ہے. مگر میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ سب لوگ, اسی لیے ہم احساس کے پروگرامز پہ انٹرسٹ فری لون اور آمدن پہ بہت فوکس دے رہے ہیں. ابھی بھی ہم نے پچھلے آئی تھنک ویک ہی ہماری انٹرسٹ فری لون کو بڑھانے کے لیے بجٹ ECC نے اپروو کیا ہے. تو انٹرسٹ فری لون اور جو آمدن پروگرام ہے, آمدن پروگرام میں احساس آمدن میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا ہم احساسہ دیتے ہیں کسی کو, ویلڈر ہے اس کو ویلڈنگ اکوپمنٹ دے دیا, بوتیک چلاتی ہے چھوٹی سی عورت اس کو بوتیک دے دی, کوئی کریانے کی ایک کھڑکی میں صابن اور چائے رکھ کے چھوٹی سی عورت بیٹھی ہوئی ہے اس کو 30,000 کا سامان ڈال دیا. یہ بہت پاورفل ٹولز ہیں کہ کسی کے پاس تھوڑا سا بھی انٹرپرینورل ٹیلنٹ ہے
اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں, اس کو آپ جو اس کو چاہیے اس کو دے دیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, تاکہ لوگوں کو یہ ڈول کی عادت نہ پڑے. تو اب ہمارا فوکس یہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ کے باوجود ہم نے احساس نشو نما لانچ کیا ہے. میں تھوڑا زگ زیگ جا رہی ہوں مگر میں اپنے I'll come to the point. احساس نشو نما ہم نے اس لیے لانچ کیا کہ جو بچے بالکل جن کی نشو نما کم ہے, جو سٹنٹڈ ہیں, جب ہم پیسے دیں تو کنڈیشنل اس چیز پہ دیں کہ ہاں یہ اسپیشلائز نیوٹریشن فوڈ کھاؤ تو آ کے پیسے لے لو, تاکہ بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو نما متاثر نہ ہو اور وہ آگے جا کے ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکیں. اور یہ پروگرام آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ تو پتا ہوگا, وزیر اعظم کی پہلی سپیچ میں انہوں نے اناؤنس کیا تھا. آلسو کووڈ چل رہا تھا, ہم ایمرجنسی کیش میں مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل سر پانی کے نیچے ڈوبا ہوا تھا, مگر پھر بھی ہم نے جو وسیلہ تعلیم پروگرام ہے, جو بچوں کو جو کیش سٹائپنڈز دیتے ہیں بچوں کی پڑھائی کے لیے, اس کو نیشن وائڈ رول آؤٹ کا کام ہم نے جاری رکھا. آج ماشاءاللہ وہ 50 سے 158 ڈسٹرکٹس پہ آ گیا. میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جو آپ نے پہلے بھی فرمایا اور بالکل ٹھیک فرمایا کہ کب تک لوگوں کو پیسے دیں گے. ایک معاشرے میں کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہینڈ ہولڈنگ اور انکنڈیشنل پیسے چاہیے ہوتے ہیں. بیوہ عورت ہو گئی ہے, گھر میں ڈسیبلڈ ہیں, کوئی کام نہیں کر سکتے, اور حکومت کی حتی الوسع یہ کوشش ہے کہ ان کے حقداروں کے ہاتھ میں پیسہ جائے, نمبر 1. مگر اس کے علاوہ ہماری جو ڈائیورسیفیکیشن کی کوشش ہے نا, کہ جس گھر میں بچے ہیں اور وہ ان کو پڑھانے کے لیے ہم پیسے دے سکتے ہیں, اس گھر میں ہم پڑھانے کے لیے پیسے دیں. جس گھر میں شیرخوار بچہ ہے اور وہ آگے جا کے سٹنٹ ہوگا, اس ماں کو اس بچے کے لیے ہی پیسے ملیں. جہاں پہ انٹرسٹ فری لون سے کام چل سکتا ہے اس گھرانے میں انٹرسٹ فری لون جائے. جہاں دیہات میں آمدن پروگرام کی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے, ان کے ہاتھ میں آمدن جائے. اور 2-3 چیزیں ہم کر رہے ہیں جن سے یہ تمام پروگرامز اکٹھے انشاءاللہ اگلے 3 ماہ میں ہو جائیں گے. ایک تو ہم احساس ڈیجیٹل اور احساس کی ایپ لانچ کر رہے ہیں تاکہ ہر کسی کو پتا ہو کہ میرے لیے کیا کیا مواقع ہیں. آج بھی پناہ گاہیں, لنگر, آرفنیجز, یہ تمام پروگرامز جو میں نے کہا آج بھی موجود ہیں, مگر لوگوں کی اویئرنس بہت کم ہے. تو جب انشاءاللہ ہمارے ایک 1 ونڈو ڈیجیٹل انٹرفیس آ جائے گا, ہماری ایپ آ جائے گی, تو پھر میں آپ سے بھی کہہ سکوں گی پلیز ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کل سنڈے کے دن آپ ہمارے ایمبیسڈر بن جائیں. تو اس سے انشاءاللہ اویئرنس اور یہ آلٹرنیٹ چینلز آف سیکنگ ہیلپ فرام دا گورنمنٹ, اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ کتنے لوگوں کی کفالت اس وقت ہو چکی ہے؟ میں خالی کیش سپورٹ پروگرام کی بات نہیں کر رہا, ان لوگوں کی جن کو کاروبار کے لیے آپ نے مالی طور پر مدد کی ہے, کتنے اندازاً لوگ ہیں؟ دیکھیں جی, ہمارا جو انٹرسٹ فری لون پروگرام ہے وہ ہمارا 100 ڈسٹرکٹس میں ہے, اور وہ ہر مہینے ہم 80,000 لون دیتے ہیں اب تک کتنے لوگوں کی امداد آن دی ایوریج. تو اس کو آپ پچھلے جولائی سے اب تک کوئی رفلی 15 منتھس اس کو ملٹیپلائی آپ کر لیں. اس کے بعد آمدن پروگرام جو ہے جس کے ذریعے ہم اثاثے دیتے ہیں, وہ ابھی اتنا بڑا نہیں ہے. وہ ابھی ہم نے کوئی رفلی کچھ 24,000 اثاثے دیے ہیں, مگر وہ بھی ایک 1.8 بلین کا پروگرام ہے, اور انشاءاللہ اس کو بھی بڑھایا جائے. سکسیس ریٹ کیا ہے؟ سوال پوچھنے کا مقصد تھا کہ ایک شخص کی یا ایک فیملی کی آپ نے مدد کی, اس کو انٹرسٹ فری لون دیا یا اثاثہ اس کو دیا, تو سکسیس ریٹ کیا ہے کہ کیا بعد میں وہ کبھی آپ سے رابطہ دوبارہ نہیں کرے گا جی کہ بہت مہربانی آپ نے میری مدد کی, اب میں اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو چکا ہوں اور میں اپنی فیملی کو خود سپورٹ کر رہا ہوں؟ یقیناً آپ نے اس کو مانیٹر تو کرتے ہوں جی. ایک تو یہ کہ جو دوبارہ لون لیتے ہیں وہ آبویسلی اس کا سکسیس ریٹ, پہلے لون کا سکسیس ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو وہ دوسرا لون لیتے ہیں. پھر ہم مانیٹر بھی ٹرینڈز کرتے رہتے ہیں. آج کیونکہ تخفیف غربت کا دن تھا تو ہم نے سارے پاکستان سے بینیفیشریز کے ساتھ میں نے پورے دن انٹریکشن کی ہے. کچھ کے ساتھ میں نے فیس ٹو فیس کی ہے, کچھ کے ساتھ ورچولی کی ہے, اور کیونکہ لوگوں کے ساتھ بات کر کے جو آپ کو انسائٹ آتی ہے وہ آپ کو خالی مانیٹرنگ رپورٹس دیکھ کے نہیں آتی. تو یہ جو ہمارے لائیولیہوڈ پروموٹنگ پروگرامز ہیں, یعنی کہ
روزگار کے مواقع زیادہ کرنے کے جو پروگرامز ہیں ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. جو اسکالرشپ ہمارا انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام ہے جس کی ہم نے ابھی تک بات نہیں کی, وہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں انڈر گریجویٹ لیول پہ اسکالرشپس کا بہت بڑا پروگرام آیا ہے. پچھلے سال ہم نے 50,000 50,762 اسٹوڈنٹس کو انڈر گریجویٹ اسکالرشپ دی ہے. نیڈ اینڈ میرٹ بیسڈ ٹیوشن فی پلس لیونگ ایکسپینسز, اور وہ بہت ہی پاورفل پروگرام ہے کیونکہ پہلے حکومتوں کی جو ہائر ایجوکیشن کی پالیسی ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ ایم ایس سی, پی ایچ ڈی, ایم فلس کو سپورٹ کریں. ہم نے ہائر ایجوکیشن کی پالیسی کو بالکل 180 ڈگریز چینج کر دیا ہے. ہم انڈر گریجویٹ لیول پہ سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ پاورٹی ایلیویشن کے ایجنڈے کے ساتھ ڈائریکٹلی ان الائنمنٹ ہے. اور اسے ڈراپ آؤٹ ریٹ بھی یقیناً کم. ڈراپ آؤٹ ریٹ تو وہ اگر آپ مجھ سے ایک کہ پورے احساس کے اسپیکٹرم میں ایک چیز کہیں تو میں کہوں گی دیٹ از دا موسٹ پاورفل, کیونکہ ایک مستحق گھرانے میں کوئی بچہ ڈاکٹر بن جائے, کوئی انڈر گریڈ پڑھ جائے تو وہ پورے گھر کی فیزیبلٹی. ایک بریک لے لوں, اس کے بعد دوبارہ ہم یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ساتھ رہیے گا. فوری خبر ہو, رائے یا تجزیے, ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت, ٹاک شوز, خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش. پی ٹی وی نیوز فیس بک اکاؤنٹ پر 30 لاکھ فالوورز مکمل. ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ. پی ٹی وی نیوز, درست ہر وقت بر وقت. اکتوبر کا مہینہ ہر سال عالمی سطح پر بریسٹ کینسر کی آگاہی کے طور پر منایا جاتا ہے. ہر سال لاکھوں خواتین اس مرض کی آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں. یہ مرض عام طور پہ خواتین میں پایا جاتا ہے. بر وقت تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. اگر آپ کو سینے یا اس کے اطراف میں کوئی گلٹی یا کوئی تبدیلی محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریے. بات کرنے کا حق تو سب کو ہے, لیکن کیا وہ بات درست بھی ہے؟ لیکن ضروری نہیں جو آپ نے سنا وہ سچ بھی ہو, وہ افواہ بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے ایجنڈے کا حصہ بھی. تو ضرورت ہے ایک انفارمڈ ڈیبیٹ کی, اور اسی لیے میں مشل بخاری پوچھوں گی وہ سوال جو ہے آپ کے ذہن میں, اور جواب دوں گا میں امتیاز گل. وضاحت کروں گا ان پیچیدہ مسائل کی جن کے جواب شاید آپ بھی تلاش کر رہے ہیں. نقطہ امتیاز دیکھیے ہر جمعہ سے اتوار رات 10:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. پاکستان سٹیزن پورٹل موبائل ایپ اور ویب پورٹل کے ساتھ ساتھ حکومت کا ایک اور انقلابی قدم. وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر پورٹل کے دائرہ کار میں توسیع. اگر آپ دور دراز دیہی علاقے میں موجود ہیں, اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کی سہولت نہیں, پڑھنے لکھنے سے قاصر ہیں, خصوصی افراد, بیوہ خواتین یا بزرگ شہری ہیں, تو اب ملک بھر کے سرکاری و نیم سرکاری اداروں میں موجود 8,864 ڈیش بورڈز کے حامل افسران سے کسی بھی ادارے کے متعلق اپنی رائے یا شکایت درج کروا سکتے ہیں. آپ کے مسائل کا حل ہماری اولین ترجیح. پاکستان سٹیزن پورٹل, عوام کی آواز.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات ہو رہی ہے غربت کے خاتمے کے عالمی دن پر. ڈاکٹر ثانیہ نشتر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, کووڈ کی بات ہم کر رہے تھے, اور کووڈ سے پہلے اور کووڈ کے بعد, کیونکہ ابھی سیکنڈ ویو چل رہی ہے, صورتحال کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے, اور جو پروجیکشنز وہ یہ ہیں کہ پاکستان میں شاید 8 سے 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں, کئی جگہ پہ 10 ملین کی بات آ رہی ہے, اور غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں. تو کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ شاید 60 لاکھ لوگ بائی دا اینڈ آف سیکنڈ ویو, یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. سو اس میں آپ کے لیے تو بڑا مشکل ہوگا, چیلنجنگ ہوگا, مزید آپ کو پش کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو اور فنڈس کے لیے, لوگوں کو اور زیادہ امداد کرنی پڑے گی. تو یہ سنیریو آپ نے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کی کیا ایسٹیمیشنز ہیں؟ جی, جیسے کہ میں نے بریک سے پہلے کہا, ہمارے سروس ان دا فیلڈ ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا آپ کو اینیکڈوٹل ایویڈنس ملے کہ جو آپ فیلڈ پہ دیکھ رہے ہیں, تو اس سے تو نیڈ بہت زیادہ ہے. جو ابھی جو ہماری بجٹری ایلوکیشن ہے اس سے نیڈ کہیں زیادہ ہے. جب ہمارے انشاءاللہ اگلے کچھ ہفتے میں جب سروے ڈیٹا, ہمیں سیمپل سروے ڈیٹا آ جائے گا, تو پھر ہمیں کانکریٹلی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں. تو پھر یہ تو سماجی تحفظ اور فائنانس کی ہمیشہ وہ آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ, کیونکہ فائنانس جو ہے وہ اپنی جگہ حق بجانب ہوتے ہیں, ان کو بجٹ مینیج کرنے ہوتے ہیں, ڈیٹ مینیج کرنا ہوتا ہے, اور جو لائن منسٹری ہوتی ہے وہ اپنی نیڈ بتاتی ہے کہ جی اتنے لوگوں کو ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ڈیٹا کی مدد سے میں کوشش کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ کہ کنونس سب کو کر سکوں کہ اس وقت نیڈ بہت زیادہ ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. اچھا, ایک جو پروگرام سے پہلے ہم ایک چیز ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ کہ آلدو اس کی اہمیت سے, اس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں ہے جو اوور آل سارے کا سارا پروگرام چلا رہی ہیں, لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ آپ نے خود کہا کہ ایک معیشت بھی ہماری کمزور ہے, پھر کووڈ-19 کی وجہ سے بھی بڑے مسائل ہیں, تو بہت زیادہ ساری زندگی ہم لوگوں کو پیسے نہیں دے سکتے. کوشش یہی ہوگی کہ ہمارے یہاں پہ معاشی ترقی ہو اور لوگ اپنے پیروں پر خود کھڑے ہو جائیں. تو آپ کے اس سارے کے سارے پروگرام کو, سکوپ کو کیسے دیکھتی ہیں کہ ان دا لانگر رن یا آئندہ آنے والے سالوں میں اس کا سکوپ کو تبدیل ہو جائے گا کہ بجائے صرف, مطلب یقیناً وہ طبقہ ضرور رہے گا جس کو آپ نے کہا کہ پیسے دینے کی ضرورت ہوگی, لیکن یقیناً اس کا سائز شرنک ہونا چاہیے, اور آپ کا بھی میرے خیال میں یہی ٹارگٹ ہوگا. دیکھیں اس کا سکوپ تو ایون ایز آف ناؤ ایوالو ہو رہا ہے, کیونکہ جیسے جیسے میں نے بریک سے پہلے جو بتایا, جیسے جیسے اساس نشو و نما, ایجوکیشن, کنڈیشنل کیش ٹرانسفرز آ رہے ہیں, تو ہم چیزوں کو بیلنس کر رہے ہیں کہ جو لوگ انکنڈیشنل پیسہ لے رہے ہیں وہ کم ہو جائیں, اور جو کنڈیشنل پیسہ لے رہے ہیں وہ زیادہ ہو جائیں. مگر ایک چیز کی میں وضاحت یہ کر لوں کہ جب آپ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں تو آپ اس کی معیشت پہ ایک بہت اہم اثر ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ کسی ایک غریب آدمی کو پیسے دیں گے تو اس نے تو جا کے راشن لینا ہے, اس نے تو جا کے کپڑے لینے ہیں, تو وہ ایک اکانومی میں پیسہ جاتا ہے. اور جب ایک امیر آدمی کے پاس وہ آتا ہے تو اس نے جا کے آف شور اکاؤنٹس میں بیچ دینے ہیں, یا تو مطلب یہ جو ایسپیکٹ ہے نا کہ یہ ہمیشہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جب آپ 200 بلین آپ نے دیا تو نہ صرف سرکولیٹ ہوگا پیسہ, وہ پیسہ کاروباری سرکولیٹ سرگرمی ہوگا, بڑھے گی, وہ کاروباری سرگرمی بڑھے گی. اسی لیے جب ہم جب کووڈ آیا اور ہمیں یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ ہم لوگوں کی مدد کریں اور ایٹ اسکیل, تو ہم نے ایویڈنس سب سے پہلے دیکھا کہ کہ ایمرجنسیز میں جو اسسٹنس ہوتی ہے 3 طرح کی ہوتی ہے. یا آپ ان کائنڈ چیز دیں, مطلب راشن دیں, یا آپ واؤچر دیں, یا آپ کیش دیں. تو جو انٹرنیشنل ایویڈنس ہے پچھلے 30 سال کی جو لرننگز ہیں اس کو سائنٹیفک لینگویج میں میٹا انالیسس کہتے ہیں. میٹا انالیسس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ the benefit to the economy, یعنی کہ معیشت کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کیش میں ہوتا ہے, اس سے کم واؤچر میں ہوتا ہے, اور سب سے کم راشن میں ہوتا ہے, نمبر 1. اور پھر جو کرپشن کا چانس ہوتا ہے وہ راشن میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کو انٹرنیشنل ایویڈنس یہ بتاتا ہے. تو کبھی یہ نہ بھولیے کہ لوگوں کو پیسے دینے سے وہ خالی آپ یہ نہیں کہ آپ کوئی چیریٹی دے رہے ہیں, وہ تو میں پہلے وضاحت کر چکی ہوں کہ وہ لوگوں کا رائٹ ہے اور یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے.
اور نمبر 2 یہ کہ اس سے معیشت کو بہت فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک بالکل صحیح. آپ مطلب ون آف دا آبجیکٹیوز یا گولز آپ کے سارے پروگرام کا ہے کہ ملک سے غربت کا خاتمہ کیا جائے. اس کا جو طریقہ کار وہ یہ ہے کہ لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لے کے جایا جائے. مختلف اس کے ٹولز ہیں جس پہ آپ کام کر رہی ہیں. آپ نے ٹرم ابھی یوز کی تھی ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. آپ کے خیال میں سسٹم کے اندر کوئی ایسی بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے کہ یہ جو انیکوالٹی ہے اور دولت کی جو غیر منصفانہ تقسیم ہے اس پہ کوئی کام ہو سکے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر یا لاز ہیں اس کے تحت یہ کام ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, جب ہم ایک تو یہ کہ گورنمنٹ کے جو براڈر فریم آف ریفرنس ہے اس میں تو میں یہ کہوں گی کہ ہر منسٹری کے مینڈیٹ میں یہ چیز امبیڈ کی گئی ہے کہ جو دولت کی غیر منصفانہ یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے, یہ جو اسٹیٹ کیپچر ہے کہ حکومت کے وسائل, ریاست کے وسائل اشرافیہ کی گرفت میں رہیں, اس کے خلاف جو جنگ ہے, جو جہاد ہے, جو ریفارم ہے, جو اصلاحات ہیں, اس پہ بڑے تیزی سے کام ہر منسٹری پہ میں کہوں گی کہ ہو رہا ہے. اور وزیر اعظم اس کو ہر کیبنٹ میٹنگ میں ہر ایجنڈا پہ طرح طرح سے ریٹریٹ کرتے ہیں. نمبر 1, احساس کی حد تک جب ہم احساس کی اسٹریٹجی بنا رہے تھے, لاہ عمل بنا رہے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب احساس کی اسٹریٹجی ہم نے بنائی تھی تو پہلی دفعہ کہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی اتنے بڑے پروگرام کا لاہ عمل جو ہے وہ لوگوں سے اور گورنمنٹ ایجنسیز سے مشاورت کے لیے ایک ٹائم پہ پبلک ڈومین میں ڈالا گیا تھا. تو جس دن ہم نے منسٹریز کو انپٹ کے لیے بھیجا تھا اسی دن میں نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ جی پبلک اس پہ فیڈ بیک دیں, اور بڑی اچھی فیڈ بیک آئی تھی. آپ کا ٹو آنسر یور کویسچن, احساس کے لاہ عمل کے 4 ستون ہیں. سب سے پہلے سماجی تحفظ, جس پہ عمل درآمد کی رسپانسبلٹی میرے ڈویژن کا کام ہے. تو یہ جو تمام جو میں نے پروگرام گنوائی وہ اس پلر میں آتے ہیں. پھر ایک جابز اور لائیولیہڈز کا پلر ہے جس میں آمدن اور IFL آتے ہیں. پھر تیسرا جو ہے وہ ہے ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ. تو یہ جو نشو و نما پہ ہم انویسٹمنٹس کر رہے ہیں یہ اس کا حصہ ہے, اور بھی کئی پالیسیز اس کا حصہ ہے. اور چوتھا جو ستون ہے وہ اسٹیٹ کیپچر سے متعلق ہے کہ گورننس کو پور بنائیں, اور جو اشرافیہ کی گرفت ہے اس کو توڑنے کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ احساس کی اسٹریٹجی میں بھی لائی جائیں. تو ایک لمبی فہرست ہے ایکشنز کی جو احساس اسٹریٹجی میں آپ نے چلیں موونگ آن, آپ نے جب سے ٹیک اوور کیا ہے سارے پروگرام کو, رف ایسٹیمیٹ کتنا حکومت نے اس پہ اسپینڈ کیا ہوگا, یا کتنے حکومت کی طرف سے کتنے پیسے آپ کو ملے ہوں گے ان جنرل؟ جی پچھلے سال 2019-20 جو ہے اس میں ہم نے 245 بلین ہمارا ایکسپینڈیچر تھا. 245 بلین. سوال یہ پوچھنے کا کہ کئی دفعہ پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کی کہ پاکستان میں لوگ ٹیکس دینے سے گھبراتے ہیں لیکن چیریٹی بہت کرتے ہیں, اپنے طور پر امداد بڑی دیتے ہیں. سو یقیناً آپ کا بھی اسکوپ ہوگا کہ جو لوگ چیریٹی کر رہے ہیں, کوئی بڑے یا چھوٹے جتنے بھی فلانتھراپسٹ ہیں پاکستان میں, ان کو بجائے اس کے کہ وہ انڈیویجولی اور بغیر کسی کوہرنس کے وہ امداد کرتے رہیں, جو کہ وہ بھی ایک اچھی بات ہے, لیکن وہ کسی فریم ورک میں آ جائیں بجائے اس کے کہ انڈیویجول کسی کی مدد کرنے کے, آپ کے پروگرام کے تھرو یہ سارا کام چلے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس پہ زیادہ بہتر کام ہو جائے. جی پاکستان بالکل آپ نے صحیح فرمایا, بالکل یونیک ہے, کیونکہ جو فلانتھراپک گیونگ ہے جو وہ بہت ہی زیادہ ہے. اب سوال یہ کہ اس کو آپ ٹیپ کس طرح کریں. آلریڈی ہمیں احساس پروگرام میں بہت سی ریکویسٹس آتی ہیں کہ ہم پیسے دینا چاہتے ہیں, کہ ہم پیسے دینا چاہتے ہیں, اور میرا ان کو یہی کہنا ہوتا ہے کہ جب ہم اس پلیٹ فارم ڈپلوائے کر لیں گے تو پھر آپ ضرور اس میں پیسے ڈالیں. اس کا تو بہت پوٹینشیل ہے. جی بالکل, جی بالکل. پچھلے 1 سال سے ہم وہ IT پلیٹ فارم جو ہے اس کی ڈپلائمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. اس پروگرام کا نام تحفظ ہے, اور جب وہ فلی ڈپلوائے ہو جائے گا تو اگر آپ اپنے 20,000 دینا چاہتے ہیں
زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں یا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس آپشنز ہوں گے کہ کیا آپ نے یہ اسکالرشپ میں ڈالنا ہے یا یہ آپ نے پناہ گاہ میں ڈالنا ہے یا یہ آپ نے لنگر میں ڈالنا ہے یا اتنی تاخیر تو نہیں، لیکن اتنی دیر کیوں لگ گئی سارے؟ دیکھیں جی، آپ صرف یہ تناظر، اس چیز کو اس تناظر میں دیکھیں کہ مارچ 27 کو اساس پروگرام آفیشلی لانچ ہوا تھا. اس کے بعد منسٹری بنی، بجٹنگ ہوئی، گورننس اینڈ انٹیگریٹی پالیسی اپروو ہوئی. جو میرے لیے پرسنلی سب سے اہم ہے، گورننس آبزرویٹری کا قیام ہوا، ڈیلیوری یونٹ بنا، ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم پروکیور ہوا، ڈیٹا انالیٹکس میکینزم ہم نے بنایا، SMS ریکویسٹ سیکنگ میکینزم بنایا، پھر رجسٹری پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے. پلس، اور یہ انفراسٹرکچر کی میں بات کر رہی ہوں، پلس یہ اتنے زیادہ پروگرامز، کنسپچولائز، بجٹنگ، پائلٹنگ، لیسنز لرنڈ، رول آؤٹ، اسکیل اپ، یہ پچھلے مارچ سے اب تک ایک میسو اماؤنٹ آف کام ہوا ہے. اور ابھی بھی ہمارے ہورائزن پہ، جیسے میں نے کہا کہ تحفظ کی ڈپلائمنٹ رہتی ہے، ون ونڈو آپریشنز کی، اساس ایپ کی، اساس ڈیجیٹل کی ڈپلائمنٹ. اس کا ٹارگٹ کیا رکھا؟ کب تک آپ کا یہ آپریشنل ہو جائے گا؟ ہمارے یہ جو اب یہ 4-5 چیزوں کا جو میں نے نام لیا، میں امید کرتی ہوں کہ مارچ تک سب چیزیں فنکشنل، ہماری فل اسپیکٹرم جو ہے وہ مارچ سے پہلے انشاءاللہ فنکشنل ہو جائے گا. یعنی بائی مارچ اگر کوئی شخص احساس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالنا چاہے تو وہ ڈال سکتا ہے؟ وہ تو پہلے ہی انشاءاللہ ہو جائے گا. وہ جب ہمارا پلیٹ فارم آلموسٹ ریڈی ہے تو پھر سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی، آپ اپنی چوائس لیں گے، اپنی SMS بھیجیں گے، آپ کو ایکنالجمنٹ آئے گی. جس کو آپ کے جو اپنی استطاعت کے مطابق جتنا دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. جس کو آپ کے 20,000 اس کی پروفائل آپ کو پاپ اپ آپ کے ہو جائے گا. تو اچھا، ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے کریڈیبلٹی. اور آپ نے خود بھی کہا آف شور اکاؤنٹس، کرپشن اور ٹیکس نہ دینے کی وجہ شاید یہ بھی ہے، اکثر لوگ جو ہے وہ بینکوں میں زکوٰۃ بھی نہیں دیتے کہ شاید ان کی زکوٰۃ کا پیسہ صحیح لگے گا نہیں. اس چیز کو انشور آپ کیسے کریں گی کہ لوگ ہو سکتا ہے کہ دیں کہ آپ اچھا کام کر رہی ہیں، آپ نے کرپشن کے خاتمے کے لیے کوششیں کی ہیں، لیکن ایک سسٹم پہ ٹرسٹ کرنے والی جو بات ہے اس کو کیسے انشور کریں گی آپ؟ دیکھیں جی، جب ہم ریکویسٹ، جب ہم وہ ڈونیشن سسٹم لانچ کریں گے تو اس کے ساتھ اس کی ٹرانسپیرنسی فیچرز بھی بتائیں گے کہ جی یہ جو آپ 20,000 دے رہے ہیں، آئی ہوپ آپ 20,000 دیں گے جب وہ لانچ ہو جائے گا، تو وہ آپ کو کس طرح کمفرٹ دے گا کہ آپ کا ایک سیپریٹ اکاؤنٹ ہوگا، آپ کا ایک سیپریٹ ویب پیج ہوگا، آپ کا ایک سیپریٹ لاگ ان ہوگا، آپ کو SMS کے ذریعے آپ کو رپورٹ آئے گی اور آپ اپنے پیج پہ جا کے دیکھ سکیں گے کہ میرے جو 20,000 ہیں وہ میں نے، آپ ٹریک کر سکتے ہیں آپ ٹریک کر سکتے ہیں. آپ کو بینیفیشری کا فون نمبر تک بھی ہم اگر آپ آپٹ کریں گے تو ہم دے سکیں. تو اس قسم کے سسٹم سیٹ اپ کرنے میں ٹائم لگتا ہے اور انشاءاللہ اب جب یہ ڈپلوائے ہوگا تو پہلے اس کی ڈیمونسٹریشنز ہوں گی، لوگوں کا کانفیڈنس ہم بلڈ کریں گے اور پھر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ لوگ اس میں اور زیادہ حصہ ڈالیں گے. مگر میں اس بات کی بھی وضاحت کرتی چلوں کہ جب ہم ایمرجنسی کیش کی ایگزیکیوشن کر رہے تھے تو ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا لوگوں کو ڈونیشن کا. تو پرائم منسٹر نے اپنا ایک کووڈ ریلیف فنڈ جو تھا اس وقت کھولا تھا اور اس فنڈ میں 5 بلین سے زیادہ بغیر کوئی اشتہاروں پہ پیسے ویسے میسیولی خرچ کرنے کے پرائم منسٹر کووڈ ریلیف فنڈ میں 5 بلین تک کی ڈونیشن آ گئی تھی پاکستانیوں سے، اوورسیز سے. اور پرائم منسٹر نے وہ تمام جو فنڈ تھا وہ اساس ایمرجنسی کیش کے لیے کمٹ کیا تھا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو ابھی پناہ گاہوں کا جو سلسلہ جو ہے اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ہم نے یہ ڈونیشن فیچر اس کے لیے انیبل کرنا ہے کہ کیونکہ ابھی ہوتا یہ ہے کہ پناہ گاہوں میں جو مخیر حضرات ہیں جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی میلز لا کے دے رہا ہے، کوئی کھانے لا کے دے رہا ہے، کوئی چادریں لا کے دے رہا ہے، کوئی بسترے لا کے دے رہا ہے. تو پہلے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ چیز بالکل ہی آرگینکلی ایوالو ہوئی جب پچھلی سردیوں میں وزیر اعظم نے دیکھا کہ مزدور بھائی بالکل ہی فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں. انہوں نے سب کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو آرڈر دی کہ پناہ گاہیں بنائیں. آرگینکلی ہر جگہ ڈی سیز بیچارے اسکریمبل کیے، انہوں نے بلڈنگز لیں اور اس میں پھر لوگوں نے ڈونیشنز دینی شروع کی تھی. اب وزیر اعظم نے
ہمارے ڈویژن کو رسپانسبلٹی دی ہے کہ اس چیز کو فارملائز کریں. ٹھیک. اور ان کا بڑا ایمفسس ہے کہ کوالٹی پہ بہت آپ ایمفسائز کریں. تو اب ہم اسلام آباد سے شروع ہوئے ہیں, کے پی سے ہمارا ایم او یو ہو گیا ہے, اب پنجاب سے بھی ایم او یو کرنے جا رہے ہیں. تو بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہی ہوں کہ ان چیزوں کو فارملائز کرنے میں ایک چیز ڈونیشنز کو بھی فارملائز کرنا شامل ہے, تاکہ اگر کوئی پناہ گاہ میں کوئی آپ کھانا دینا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے ایم او یو کریں گے کہ جی یہ مینیو ہے, 100 لوگ اس وقت آتے ہیں اور آپ نے 15 دن کا کھانا آپ نے دینا ہے, ایسے نہیں کہ جب مرضی دی جب مرضی نہیں دیا. اور اگر آپ پیسے دینا چاہتے ہیں تو کس پناہ گاہ میں دینا چاہتے ہیں تاکہ فارملائز ہو جائے. ہاں, اور یہ اکاؤنٹ ہے, یہ اسی کے لیے ہے اور اس کا انڈیپینڈنٹ آڈٹ ہوگا. تو ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش ہے کہ چیزیں ایک سٹرکچرڈ طریقے سے ہوں, پراپرلی ہوں, انڈیپینڈنٹ آڈٹس ہوں. احساس میں ہم نے انڈیپینڈنٹ آڈٹ. اچھا, آپ فائنلی لاسٹ کوسچن, سکسیس سٹوریز کی ہم بات کر رہے تھے. نارملی یہاں پر ایک رجحان ہے یا ایک سوچ ہے کہ خواتین اتنا اچھا کام نہیں کر سکتی, مطلب ایک لارجر سکیل پہ جتنا مرد کر سکتے ہیں. یعنی کہ مرد کو اگر آپ جو ہے وہ قرضہ دیں گے تو وہ شاید زیادہ کامیاب ہوگا بنسبت کے خاتون کے. ایک سوچ ہے یہاں پہ جو کہ یقیناً غلط ہے. تو آپ کے پاس جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, مطلب اس میں کیا آپ نے ریشو دیکھی آپ نے کہ کیا سکسیس ریٹ جو ہے بٹوین میل اینڈ فیمیل بورورز میں کیا ہے؟ دیکھیں جی, ہم تو کنسسٹنٹلی یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ عورتوں کو پیسے دیں گے تو اس کا جو ناک آن ایفیکٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو ہوتا ہے. یقیناً. کیونکہ سب سے اور یہ ایسی بات نہیں کہ میں اپنے کوئی اینیکڈوٹل امپریشن سے آپ کو بتا رہی ہوں یا کوئی پاکستانی آبزرویشنل ڈیٹا کے بیسس پہ بتا رہی ہوں. یہ ایک مسلمہ بات ہے, یہ ورلڈ وائڈ اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو خواتین اپنے بچوں کی نشو و نما, اپنے بچوں کی پڑھائی, اپنے بچوں کی صحت پہ خرچہ کرتی ہیں. اور پھر اگر آپ ان کو کاروبار کے لیے پیسے دیں, پرووائڈڈ کہ آپ ان کو وہ انیبلنگ انوائرمنٹ بھی دیں, تو اس کے آؤٹ کم کہیں بہتر ہوتے ہیں. اور میں تو کنسسٹنٹلی آج بھی جو میری بینیفیشریز سے انٹریکشن ہوئی تو میں کنسسٹنٹلی یہی, بلکہ ایک بچی تھی اس نے ہمارے سلائی سینٹر سے اس نے آئی بیگ یور پارڈن ہمارے ڈیجیٹل سینٹر سے اس نے سیکھا اور اس نے ایک آن لائن اپنی بزنس شروع کی کہ وہ ہول سیلر سے کپڑا لیتی تھی اور وہ کپڑا آگے بیچتی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم اب ہمارے انٹرسٹ فری لون پروگرام میں اب تم انرول ہو جاؤ. اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. کہ اگر میں تو ریٹیل میں جاتی, مطلب فزیکل ریٹیل میں جاتی تو پھر مجھے ضرورت ہے, میں تو آن لائن کام کر رہی ہوں, مجھے تو قرضے کی بھی ضرورت نہیں ہے, میرے تو کوئی کیپٹل انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے. اور میں آج کے ہی آپ کو تقریباً کوئی 20 کہانیاں ایسی سنا سکتی ہوں جو اتنی انسپائرنگ ہیں, اتنی انسپائرنگ ہیں. موسٹلی ویمن. عورت ہے, اس نے سلائی سیکھ لی, بوتیک اپنے سب لوگوں کو وہ کر رہی ہے. ایک عورت تھی وہ کسی گھر میں کام کرتی تھی اور مطلب اتنی انسپائرنگ سٹوریز. So in short, you are satisfied with the performance of your organization? دیکھیے جی, اٹس اے گڈ اسٹارٹ, اٹس اے لانگ وے ٹو گو. ہماری دن رات کوششیں بڑی خلوص سے نیت سے جاری ہیں. باقی ٹائم ول ٹیل کہ ہم کتنا امپیکٹ. چلیں, بہت شکریہ. ڈاکٹر ثانیہ نشتر ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. آج جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے, غربت کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور پاکستان بھی ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے کہ جہاں پر یہ ایک خطرہ بہت زیادہ موجود ہے, خاص طور پہ کووڈ-19 کی دوسری لہر جو اس وقت چل رہی ہے اور اس سے پہلے بھی. تو بڑا مشکل ایک ٹاسک ہے جیسے ڈاکٹر صاحبہ ہمیں بتا رہی تھیں, اور اس میں خالی حکومت کی بس کی شاید یہ بات نہ ہو, لیکن ایمبیشس ایک پروگرام ہے ان کا جس میں یہ پرائیویٹ پارٹنرز کو, عام لوگوں کو, میرے جیسے آپ جیسے لوگوں کو بھی یہ شامل کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام میں کہ جو ہم غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, جو صاحب حیثیت لوگ ہیں, وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور سب سے اہم بات کہ جو ایک ویژن ہے وہ یہی کہ آپ ساری زندگی لوگوں کو بیٹھ کر نہیں کھلا سکتے, قرضے اس طریقے سے نہیں دے سکتے. تو کوشش یہی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جائے تاکہ وہ نہ صرف اپنے خاندان کا عزت کے ساتھ پیٹ پال سکیں بلکہ ملک کی معیشت میں بھی اپنا جو بھی کردار ہے وہ ادا کر سکیں. بہرحال پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.